ہمارا الیکشن کمیشن دوم پر کھڑا ہو گیا ہے، پوچھل پر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن کس کے خلاف؟ عدلیہ کے خلاف۔ پنجاب کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ اس بجٹ کے دوران بھی جس طرح سے وہاں ہنگامہ ہوا قومی بجٹ کے حوالے سے، جب اجلاس ہوا تھا قومی اسمبلی میں، اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی زیادہ کوٹ کٹاپا یہاں پہ ہوا ہے پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے درمیان۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہمارا الیکشن کمیشن دوم پر کھڑا ہو گیا ہے، پوچھل پر کھڑا ہو گیا ہے، لیکن کس کے خلاف؟ عدلیہ کے خلاف۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف، نہ صرف ان کے خلاف بلکہ ایک اور جج کے خلاف دوم پر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس کی طرف سے یہ کہا جانے لگا ہے کہ ان دو ججوں کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھجوایا جائے گا۔ یہ اجلاس کے دوران کہا گیا ہے۔ اجلاس کس لیے ہوا؟ اجلاس اس لیے ہوا کہ ان جج صاحبان کی طرف سے خصوصی طور پہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد ملک صاحب، جو آج تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں، کل ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوں یا اگلے ہفتے سپریم کورٹ میں ان کی تعیناتی ہو چکی ہے، اگلے ہفتے وہ چلے جائیں گے، لیکن جب تک وہ یہاں پہ موجود ہیں، چیف جسٹس ہیں، اور ان کے خلاف الیکشن کمیشن کی طرف سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم لوگ جا سکتے ہیں۔ یہ اجلاس ہوا، اس میں مزید بھی بہت کچھ کہا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ کس طرح سے 8 ٹربیونل چیف صاحب بنا سکتے ہیں۔ اس کی چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت میں ہونے والے اجلاس کے دوران کوئی اس طرح سے وضاحت کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 3 قسم کے ٹربیونل ہیں۔ ایک ٹربیونل وہ ہیں جو ہماری مشاورت کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے بنائے گئے تھے، یہ ایک قسم ہو گئی۔ دوسری قسم وہ ہے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنی مرضی سے ٹربیونل بنا لیے، اور تیسری قسم وہ بتاتے ہیں وہ ہے جو ہم نے الیکشن کمیشن نے ٹربیونل بنائے تھے اور ان کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بالکل درست ہیں۔ کل 8 ٹربیونلز کا مزید اعلان کیا گیا، جس پر الیکشن کمیشن برہم ہو گیا۔ چیف جسٹس کی طرف سے جو ٹربیونل بنائے گئے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ان کے نام۔ پرنسپل سیٹ جسٹس انوار حسین لاہور، جسٹس شاہد کریم گجرانوالہ گجرات، جسٹس محمد اقبال فیصل آباد چنیوٹ ٹوبا ٹیک سنگھ، جسٹس جھنگ پاک پتن اوکاڑا سرگودا خوشاب، جسٹس سلطان تنویر احمد قصور شیخوپورہ ننکانہ صاحب، سیالکوٹ بہاولپور بینچ میں جسٹس عاصم حفیظ بہاولپور بہاول نگر، رحیم یار خان لودھرا ملتان بینچ میں جسٹس سردار سرفراز ڈوگر ڈیرہ غازی خان، لیا مظفر گڑھ راجن پور، جسٹس راہیل کامران ملتان بھکر خانیوال وہاڑی ساہیوال، جبکہ راولپنڈی بینچ میں جسٹس مرزا وقاص رؤف راولپنڈی جہلم چکوال اٹک میاں والی تحصیل سرائے عالمگیر کی انتخابی عذرداریوں پر سماعت کریں گے۔ یہ جیسے ٹربیونل سامنے آیا، الیکشن کمیشن کی طرف سے اجلاس طلب کر لیا گیا جس میں یہ سارا کچھ کہا گیا۔ ان کو اختیار نہیں ہے ٹربیونل بنانے کا، تو اس طرح سے چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ کی طرف سے یہ معاملات سامنے لائے گئے ہیں، دوم پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ عدلیہ کے حوالے سے ایک تو جسٹس شاہد کریم کے خلاف یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا چاہتے ہیں، دوسرے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شاہد ملک کے خلاف یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کب ریفرنس دائر ہوتا ہے اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوتی ہے۔ جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی طرف سے ان کے خلاف جس شدت کے ساتھ بات کی گئی، وہ الگ بات ہے کہ ان کی باتوں میں شدت ہے، لیکن دل میں ان کے لیے کتنی زیادہ ہمدردی ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ غیر قانونی کس طرح سے کام الیکشن کمیشن کر رہا ہے۔ تو پہلے بھی اسی طرح کے الیکشن کمیشن کی طرف سے آبزرویشنز اور فیصلے آتے رہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی نے اس بچے کی طرح، جس بچے نے کسی کو چھیڑا تھا، اسے کسی نے 10 روپے دے دیے تھے، تو اس نے پھر پٹھان کو بھی چھیڑ دیا، تو پٹھان نے جو کچھ اس بچے کے ساتھ کیا، وہی لگتا ہے کہ دوم پر کھڑے ہونے والے الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ پنجاب کا بجٹ پیش کر دیا گیا۔ اس بجٹ کے دوران بھی جس طرح سے وہاں ہنگامہ ہوا قومی بجٹ کے حوالے سے، جب اجلاس ہوا تھا قومی اسمبلی میں، اسی طرح سے بلکہ اس سے بھی زیادہ کوٹ کٹاپا ہوا ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے مابین۔ یہاں بھی پیپلز پارٹی کی طرف سے وہی 2 نمبری دہرائی گئی جیسے کہ مرکز میں ہوا تھا۔ یہاں بھی دوہرے معیار کا اظہار کیا گیا، جس کو کچھ لوگ منافقت بھی کہتے ہیں۔
کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کرنا ہے، بائیکاٹ بھی کرنے کی بات کی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسمبلی اجلاس میں یہ لوگ شریک بھی ہوئے۔ پیپلز پارٹی تھوڑا تھوڑا پیچھے بھی جا رہی ہے اور چند قدم آگے بھی آ رہی ہے، صرف اور صرف اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ سر سے سی نظر ڈالتے ہیں پنجاب کے بجٹ پر۔ پنجاب کا بجٹ 5446 ارب کا ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا۔ تنخواہوں میں 20 تا 25، پینشن میں 15% اضافہ، کم از کم تنخواہ 37,000 روپے مقرر، حکومتی اخراجات میں خاطر کا کمی کا اعلان، میزانیہ میں تعلیم، صحت اور گڈ گورننس پر خصوصی فوکس کیا گیا ہے۔ زراعت کے لیے 64 ارب 60 کروڑ، پنجاب کسان کارڈ کے لیے 75 ارب، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 10 ارب، چیف منسٹر سکلڈ پروگرام کے لیے 2 ارب 97 کروڑ، صحت کے لیے 539 ارب 15 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن کی طرف سے کہا گیا ہے، بھچر یہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا کہ چچا نے عوام کی بجٹ میں گردن کاٹی اور مریم نواز شریف صاحبہ نے دفن کر دیا۔ گردن انہوں نے کاٹی، مار انہوں نے دیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ نے جو کوئی کسر رہ گئی تھی بجٹ کے دوران بجٹ پیش کر کے، وہ کسر ان کو دفنا کے پوری کر دی۔ پنجاب حکومت کی طرف سے ایک ہتک بل بھی پاس کیا گیا ہے۔ اس پر عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ صحافیوں کے لیے، یہ صحافیوں کے خلاف بالکل ہی نہیں ہے، تو پھر کیا یہ آسمانی مخلوق کے لیے بل لایا گیا ہے، بل بنایا گیا ہے؟ اس پر ساری صحافتی تنظیمیں اور اپوزیشن اعتراض کر رہی ہے۔ اپوزیشن نے تو خیر حکومت کے ہر کام کی مخالفت کرنی ہوتی ہے، لیکن جس طرح سے صحافتی تنظیمیں اور دانشور سامنے آئے ہیں، بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کی طرف سے جن کا اپوزیشن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ بھی اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ صحافی تو خم ٹھونک کر سامنے آئے، ان کی طرف سے اس کو کالا قانون قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے چند ایک شکوں پر عمل درآمد اپنے فیصلے سے مشروط کر دیا گیا ہے، بلکہ روک دیا گیا ہے کہ ان باتوں پر نوٹس نہیں لینا، دیکھتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا بنتا ہے۔ بہرحال ان کی طرف سے یہ کہنا حکومت کی طرف سے کہ صحافیوں کے حوالے سے اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو پھر آپ نے بل یہ کس کے لیے بنایا ہے؟ کل ہم نے اپنے ویلاگ میں ایک خبر دی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ مریم وٹو کی طرف سے ملک ریاض اور صدر آصف علی زرداری کا گٹھ جوڑ سامنے لایا گیا ہے، انہوں نے خاک اڑا کے رکھ دی ہے۔ دراصل یہ خبر دی گئی تھی وقار ملک کی طرف سے، جبکہ ہم نے شہباز گل کے ساتھ اس کو منسوب کر دیا تھا۔ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس طرح سے وقار ملک نے یہ خبر دی تھی کہ مریم وٹو نے کیا کچھ اس حوالے سے کہا کہ عمران خان کو پھنسانے کے لیے، ان پر کیس مضبوط کرنے کے لیے، ان کو مزید سزا دلوانے کے لیے کس طرح سے آصف علی زرداری اور ملک ریاض وہاں پہ دبئی میں اکٹھے ہوئے، اور اس کے بعد کیا کچھ ہوا، جس طرح سے ریڈ کیا گیا تھا بحریہ ٹاؤن کے دفتر پر، وہ بھی ایک پلانے کے تحت کیا گیا تھا۔ آپ کے سامنے وقار ملک کی زبانی پوری تفسیر رکھتے ہیں، آئیے ذرا ملاحظہ کیجئے۔ ناظرین، بشرا بی بی کی بہن ہے مریم ریاض وٹو نام ہے ان کا، اور انہوں نے کچھ ٹویٹ کیا ہے، بڑی اہم معلومات دی ہیں ملک ریاض کے حوالے سے کہ ملک ریاض کو کس طرح سے ان کے مطابق وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ملک ریاض کو آصف زرداری نے پھانس لیا ہے، اور ملک ریاض اب ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف کوئی گواہ بننے جا رہے ہیں، یا کچھ ایسے طریقے سے گیم ڈال رہے ہیں کہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہیں اس میں عمران خان کے لیے مسائل کھڑے ہیں۔ میں آپ کو یہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے تک کچھ رومر پہنچے ہیں کہ زرداری ملک ریاض سے دبئی میں ملا اور اسے ٹریپ کر لیا۔ اس کے بعد جو ریڈ ہوا تھا بیریا ٹاؤن میں، آپ کو یاد ہے نا بحریہ ٹاؤن کے آفسز میں ریڈ ہوا تھا اور سب کچھ دکھایا گیا تھا، ساری ویڈیوز موجود تھیں، ہر چیز دکھائی گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو بحریہ ٹاؤن کے آفس میں ریڈ ہوا تھا یہ پلان کا حصہ تھا، اور یہ ملک ریاض صاحب کے اپروول سے کیا گیا تھا۔ جو فائلز وہاں سے اٹھائی گئیں صرف یہ دکھانا مقصود تھا، میں آپ کو نٹ شل میں بتا دوں، یہ دکھانا مقصود تھا کہ دیکھیں جی چھاپا مارا گیا اور فائلیں مل گئیں عمران خان کے خلاف، اور اس میں کیا چیزیں یہ ڈالنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ نواز کھوکھر صاحب ہیں، کوئی نام بھی بتا دیا ہے، ان کو اب وعدہ معاف گواہ بنانے جا رہے ہیں عمران خان کے خلاف۔ نواز کھوکھر ملک ریاض کے ساتھی ہیں جنہوں نے انہیں روات میں زمین خریدنے میں مدد کی، آلسو یہ نواز کھوکھر ہی وہ ہیں جنہوں نے القادر کی زمین بھی خریدی۔ وہ کہتی ہیں مجھے بتایا گیا کہ یہ سب کچھ ملک ریاض کی بلیسنگ سے کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آئی ایم ٹولڈ آلسو اے بلڈر انٹیریئر ڈیکوریٹر نیمڈ راشد، ایک کوئی راشد نامی بندہ ہے
will act as a witness that he decorated Khan Sahab house upon instructions of Malik Riaz. So ایک ڈیکوریٹر جو گھر بناتا ہے, گھر کی تزئین و آرائش کرتا ہے, راشد نام ہے اس کا, وہ بھی آ کے بیان دے گا کہ جو عمران خان کے گھر کی تزئین و آرائش ہوئی تھی زمان پارک کی, وہ بھی میں نے ملک ریاض صاحب کے کہنے پر کی تھی. اور اس میں فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ لائر ہوں گے. اس کے بعد وہ آگے لکھتی ہیں کہ all the evidence against the defendants that will be shown to be recovered very conveniently from Barrier Town offices and recorded was plotted with approval of ملک ریاض صاحب. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنا بھی ایویڈنس عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف جعلی بنایا جا رہا ہے, دعویٰ یہ کیا جائے گا کہ جب یہ بیریئر ٹاؤن میں چھاپا مارا تو یہ سارے ثبوت وہاں سے ملے ہیں. یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت کیا گیا. اس پہ کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اور باقی بھی انہوں نے کچھ بات کی ہے. ظاہر ہے کہ یہ انہی کا دعویٰ ہے تو میں انہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہتی ہیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد, ان کی بات کے بعد, کہ صاحب ملک ریاض کے اپروول سے ہو رہا ہے کہ دیکھیں جو لوگ گھروں میں چھاپا مارتے ہیں اور چھاپا مار کے سب سے پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دیتے ہیں, جو ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دیتے ہیں, جو کور کمانڈر ہاؤس کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دیتے ہیں, جو جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دیتے ہیں, وہ بیریئر ٹاؤن کے دفتر میں چھاپا مارتے ہیں اور سب کچھ ویڈیو میں چلایا جاتا ہے, ساری سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی ہے عوام کے سامنے. تو اس چیز سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ ممکن ہے جو یہ الزامات ہیں یہ سچ ہوں اور واقعی ملی بھگت سے کیا گیا, اور ہم جیسے کچھ لوگوں نے شاید سمجھ لیا تھا کہ ملک ریاض ہیرو بن گئے ہیں. ہو سکتا ہے وہ ہیرو ہوں اور ہو سکتا ہے یہ باتیں درست ہوں اور وہ ہیرو نہ بنے ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ آصف زرداری کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ مفاہمت کا بادشاہ. مفاہمت کا بادشاہ مینس جو بھی اسٹیبلشمنٹ انہیں پیغام دیتی ہے وہ آگے پہنچاتے ہیں اور اس کے مطابق ڈیل کرنے کے وہ بڑے ماہر ہیں. یعنی اسٹیبلشمنٹ کی کوئلوں کی دلالی کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کی دلالی کہہ لیں, یہ کرنے میں آصف زرداری مہارت رکھتے ہیں. تو یہ چیز نکل کر آ رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف مزید کیسز میں جعلی گواہ تیار کیے جا رہے ہیں, مینوفیکچر کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو فورس کر کے, کسی کا بزنس دبا کے, کسی کو کسی چیز سے ڈرا کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور بہت کچھ ابھی القادر کیس میں شاید اچانک سامنے آ جائے گا, اور شاید اسی وعدہ معاف گواہ کا ذکر بھی حکومت کر رہی تھی, کچھ صحافی بھی کر رہے تھے. یہ آپ کے سامنے ہم ریاض ملک کی اور آصف علی زرداری کے گٹھ جوڑ کی بقول مریم وٹو تفصیل رکھ دی ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.